تکیہ دو ہمات کو روحان پہلے ہمات کو تکیہ دو ہمات کو تکیہ دے دو کی بات یہ کیا نام ہے اماد کو تکیہ دو جلدی سے لا کے دو شروع کریں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المرتضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى إذا ذكرت ذكرت معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سب سے پہلے تو جزاک اللہ. سب سے پہلے تو اس مسجد کے روح رواں کوئی لفظ اچھا لگے تو پابندی میں سبحان اللہ بول سکتے ہیں. پابندی تو نہیں ہے نا، کوئی لفظ اچھا لگے تو سبحان اللہ بولنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی زندگی بھر یہ عادت بناؤ. کسی بندے کو دیکھو نا کہ امام صاحب کا چہرہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نہیں، میرا امامہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. امامہ تو اچھا لگ رہا ہے، بندہ نہیں، امامہ تو اچھا ہے. یہ جو پھول ہیں یہ تو اچھے ہیں نا، زبردست سسٹم ہے. بہت خوشی ہوئی. تو سب سے پہلے اسی بات پر یہ جو گلشن سجایا ہے، اس گلشن سجانے پر اس مسجد کے روح رواں، اس مسجد کی جان جان، ہر مسجد کی جان جو ہے نا امام صاحب ہوتا ہے. امام ہی ہوتا ہے. امام جو ہے عربی کا لفظ ہے، امام اردو سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو فرنٹ ہو، لیڈنگ فرام دا فرنٹ، جو کرے اسی کو امام کہا جاتا ہے. تو امام کے لیے سبحان اللہ تو بنتی ہے. سب سے پہلے امام صاحب کو، اس کے بعد امام صاحب اور ان کے ارد گرد پوری جو سسٹم ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیک آف دا اسکرین، پردے کے پیچھے جو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں لیکن سارا انتظامات کر رہے ہوتے ہیں. منتظمین مسجد، منتظمین اعتکاف، منتظمین مدرسہ، سارے انتظامیہ جو ہوتی ہیں ان کو، اور اس کے بعد آپ سب معتکفین حضرات کو
بہت بہت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا زبردست یہ گلدستہ آپ نے سجایا. میری یہ میرے خیال میں 5ویں 6ٹھی کوئی حاضری ہے متقفین کے پاس، ان کے زیادہ ہی ہو گئی. تو بڑی خوشی ہوتی ہے متقفین کے پاس جانے کی، کیونکہ ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں. آپ بھی سبحان اللہ بولتے ہیں، سب بولیں. یہ جتنا ہمارے جسم کے اندر جان ہے نا، یہ جسم کے اندر جان ہے نا، جان ہے، یہ جان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ میرا بندہ میرے کاموں میں اس کو لگا دے. تو یہ جو آواز ہے، سونی سونی آوازیں ہیں آپ لوگوں کی، پیاری پیاری آوازیں ہیں، یہ آوازیں بھی اللہ نے اسی لیے دی ہیں کہ ان آوازوں میں کبھی اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، کبھی اللہ کے پیارے رسول اللہ کا ذکر ہو. تو اس وقت یہ جو آپ آواز نکال رہے ہو نا، ساؤنڈ جو نکال رہے ہو، یہ ساؤنڈ آپ پر، یہ صوت، عربی میں صوت کہتے ہیں، یہ صوت آپ پر ناز کر رہا ہوگا. آپ آواز نکال رہے ہو سبحان اللہ کی، اور یہ آواز جو ہے نا بول رہے ہو کہ واہ 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 واہ، بھائی آج تو اللہ کا نام لے رہا ہے جھوم جھوم کے. ہاں آج تو آواز بھی آپ پر جو نا ناز کر رہی ہے. یہ آواز ایسے نہیں نکلتی بیٹا، یہ تم سمجھو ہم کیوں کرتے آواز نکل آتی ہے، پورا سسٹم ہے اندر، پورا سسٹم ہے، پوری مشین کی ہے. یہ جو پھیپڑے ہیں نا اندر، یہ پھیپڑوں میں ہوا ہے، یہ ہوا کام کرتی ہے، وہاں سے زور لگاتی ہے، وہاں سے نکلتی ہے، پھر آواز، ہوا نکلتے ہوئے نا آپ نے اس کو دیکھا ہے کبھی، وہ جو بجاتے ہیں گٹار، تھوڑا تسلی سے، گٹار جو ہے نا بجاتے ہیں نا، وہ جو گٹار والا ہوتا ہے نا، وہ بڑے سسٹم سے نا آوازیں نکالتا ہے، تاروں کو آگے پیچھے سے روکتا ہے، تو پھر مختلف آوازیں نکلتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بڑا ٹائم لگتا ہے سیکھنے میں، اور اس کے بعد وہ نکالتا ہے آواز، وہ مخصوص آوازیں نکالتا ہے. تو یہ جو ہماری آواز ہے نا، ہوا یہ نکل رہی ہے اندر سے، تو پھر یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹکرانا. اگر آئین نکالنا ہے نا، آئین کیا نکالنا ہے، تو یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ٹکراتی ہے. اگر غین نکالنا ہے تو اوپر والے حصے سے ٹکراتی ہے. قاف نکالنا ہے تو یہ وہ جو اوپر ہمارا کہوہ لٹک رہا ہے اس کے پاس سے ٹکراتی ہے. اگر آپ نے ضاد نکالنا ہے تو یہ داڑوں سے ٹکراتی ہے. بابا یہ آواز کو کون راستہ بتا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ آواز کو کون بتا رہا ہے؟ یہ ہوا کو کون بتا رہا ہے؟ یہاں سے ٹکراؤ ضاد نکلے گی، یہاں سے ٹکراؤ تو نکلے گا، یہاں سے ٹکراؤ، دونوں دانتوں کو ملا کے پیچھے سے زور دو تو سین نکلتا ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے، یہ سارا سسٹم، توجہ، یہ سارا سسٹم جو ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ توجہ سے ادھر، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین بناتا ہے سسٹم سارا. تو یہ جو پورا سسٹم اب ایکٹیو ہو گیا ہے اور آپ بار بار سبحان اللہ کی صدا لگا رہے ہو، یہ پورا سسٹم اس وقت آپ پر ناز کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اس نیت سے اللہ کا نام کیا کرو کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی اس لیے کہ ہم اس کے کاموں میں زندگی گزارنا ہے. تو سب سے پہلے تو مبارکباد، اور اس کے بعد کچھ باتیں آپ سے کروں گا. سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، پوری زندگی آپ کے سامنے پڑی ہے. اللہ آپ سب کو اپنی زندگی صحیح ڈائریکشن میں اور صحیح ڈائمنشن میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے ایسے ہمارے علاقے میں لوگ ہیں، آپ بزرگ ہیں 50 سال 55 سال کے، سروے کریں ذرا. یہ جو انسان ہے نا، یہ جو انسان ہے اور انسانوں میں جو مسلمان ہیں، مسلمان اسی لیے مسلمان ہیں کہ وہ قوم یتفکرون میں سے فکر کرتا ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ چیزوں کو نوٹ کرتا ہے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی ترتیب دیتا ہے. تو اعتکاف کے بعد جب آپ نے نکلنا ہے نا باہر، اعتکاف میں آپ نے دعائیں کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، جو عبادات کرنی ہے کریں، دعائیں کریں، جو آپ کا مشن ہے اس میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس مشن میں کامیابی کی دعا کریں. لیکن جب آپ باہر نکلیں گے نا، ہو سکتا ہے یہاں مسجد میں بھی، نمازوں میں بھی، یا آپ کے ذہنوں میں جو آپ نے دیکھا ہوا بھی ہے، مختلف لوگوں کو دیکھیں. یار یہ دیکھو باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب دیکھو گلی میں بیٹھا ہوا، نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا ہے. ایسے بھی بندے آپ کو ملیں گے، ایسے بھی ملیں گے جن سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، سلام بھی پسند، بلکہ بعض لوگوں کو دیکھ کے راستہ کاٹ لیتے ہیں کہ یار اس سے ملوں گا، ملا وجہ 2 گالیاں سننی پڑیں گی، تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، گالی گلوچ سے بات کرتا ہے اور بے ادبی سے بات کرتا ہے.
وہ غیبتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس چلو یار بڑا پیسہ کمایا اس نے، بڑی تجارت کمائی، بڑا نام ہو گیا، گھر بنایا، بڑی ادب سے طریقے سے ملتا ہے۔ دیکھو دنیا دار پر کامیاب ہونا، دنیاوی طور پر کامیاب ہونا، یہ بھی کامل انسان کی دلیل ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ دنیاوی طور پر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں یہ ایسے ہی کوئی نہیں ہوتے کہ منہ اٹھا کے آ گئے، یہ بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے بندہ ملتا ہے، یار وہ فلاں ٹیچر ہے ماشاءاللہ اسکول چلا رہے ہیں، وہ ترقی کر لی، وہ فلاں عالم دین ان کے پاس۔ تو یہ جب آپ دیکھو گے نا مختلف لوگوں کو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی یار یہ بندہ جو دشمن اناج کا بنا ہوا ہے، اس کی زندگی میں غور تو کروں کیا تھا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت صاحب یہ اسکول سے بھی بھاگ گیا، یہ مدرسے سے بھی بھاگ گیا، یہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سنتا تھا، اس کو جہاں کام سے لگایا ادھر کام چوری کی، یعنی کام پہ نہیں جاتا، چھٹیاں کر لی، ادھر سے ادھر سے دھنکارا ہوا، اپنی سستی اپنی کاہلی کا مارا جو ہے نا، اس لیے یہ اب زمانے میں ایسا ہے کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور وہ بندہ جو کامیاب ہو گیا ہے، جس نے گھر بینک بیلنس گاڑی سب کچھ بنا لیا ہے، ایسے نہیں ہوا، اس نے محنت کی ہے۔ یہ جو جس کو ہم عالم دین کہہ رہے ہیں، ہمارے علاقے کا بچہ آج عالم دین بن گیا، آج لوگوں کو بیانات کر رہا ہے، آج لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، آج لوگ اس کا ہاتھ چھوڑنے کو ترس رہے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا دیدار کرتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دن تو دن رات کو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا وہ دن تو دن رات کو بھی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص دن اور رات دونوں لمحات میں محنت کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی شخص اپنی راتوں کو بھی دن بنا دیتا ہے، ہاں جب کوئی شخص اپنے راتوں کو بھی دن بنا دیتا ہے، دن کا مطلب دن کو محنت کی جاتی ہے، لیکن جب کوئی شخص اپنی راتوں میں بھی دن کی طرح محنت کر لے تو پھر وہ دنیاوی فیلڈ ہو یا آخروی فیلڈ ہو، وہ دونوں فیلڈوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے نوجوان ہیں، اپنی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کی زندگی، آپ کی کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے اعتکاف کی برکت سے اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں نا، اللہ سے دعا لے کے جائیں، یا اللہ مجھے ایک کامیاب بندہ بنا، تاکہ کل جب میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں، اپنے حبیب کی بارگاہ میں، بولو سبحان اللہ۔ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری سب سے زیادہ قریب، ہم سے سب سے زیادہ قریب کون سی ہستی ہے؟ بولو زور سے، اللہ، زور سے بولو ذرا۔ سب سے زیادہ ہمارا قریبی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اپنے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر شہرت کوئی دبا دے تو بندہ مر جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اپنے حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ النبی اولی بالمؤمنین، نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب نے جب کوئی فرق نہیں رکھا تو کسی کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے فرق کرنے کا؟ رب نے اپنے حبیب اور اپنے درمیان فرق نہیں رکھا، فرق اتنا ہی ہے، بات از خدا بزرگ توئی، اتنا ہی فرق ہے، بات از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میں سب کو دنیا میں جتنے بھی ہیں عز و شرف والے، دنیا میں جتنے بھی ہیں عز و شرف والے، میں سب کو مانتا ہوں ایک مصطفیٰ کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اچھا کسی کو، مجھے ایسا لگ رہا ہے نا، کیونکہ میں تھوڑا سا، جو بھی ٹیچر ہوتا ہے اس کو یہ پریشانی رہتی ہے کہ یار اس کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ چھوٹے بچے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا ان کو سمجھ بھی آ رہی، لیکن میں بات جو کر رہا ہوں وہ سنیں۔ آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی نا، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ بات میرے نبی کی ہو رہی ہے، آپ کو یہ تو پتہ ہے نا بات میرے حبیب کی ہو رہی ہے، تو آپ جھوم کر ایویں ہی جھوم کر بھی سبحان اللہ بول رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ صرف اجر نہیں عطا فرمائے گا، رب العالمین کو یہ پسند ہے کہ کوئی اس کے حبیب کے ذکر کرے، نعرے لگائے، ایسے ہی نعرے لگائے تو وہ ایسے ہی نعرے لگانے والے کو بھی دنیا کی آنکھوں کا تارا بنا کر ممتاز قادری بنا دیتا ہے۔
آج ممتاز قادری بڑے بڑے علماء کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. بچہ کہہ رہا تھا نا، بچے نے نعت پڑھی کہ کیا کوئی خاکے بنائے گا. ہمارے نبی تو محمد، ہمارے آقا، ہمارے بڑی شان والے. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ خاکہ بنانے بھی نہیں رہیں گے. جو خاکہ بنائے گا ممتاز قادری کے یہ چاہنے والے اسے خاک میں ملا کر دم لیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کے خاکے کون بنا سکتا ہے؟ نبی کے خاکے نہیں بنا سکتا. ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد سب کچھ رسول اللہ پہ قربان ہے. ہاں، ہم نے یہ، اللہ نے ہمیں یہ زندگیاں اس لیے دی ہے کہ ہم جو ہے، جو ہمارے جس کے جتنے بس میں ہوگا ہم اتنا بس کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. تو بات یہ ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ حضور کے ذکر کی. کیا بات ہو رہی تھی؟ حضور کے ذکر کی کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی ہیں عز و شرف والے، عزت والے، شرف والے، دنیا میں جتنے بھی ہیں عز و شرف والے، میں سب کو مانتا ہوں ایک مصطفیٰ کے بعد. سب بات یہ ہے، ساری یہی بات ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اس کا آخری مصرع ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں، قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا. قربانی کے بعد تو ڈنکے بجتے ہیں. انہوں نے سوچا ہم جو ہے 4 سال کے بعد فروری آتا ہے، 29 فروری 4 سال کے بعد آتا ہے. ویسے 28 فروری کا ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی ہے نا، پڑھے لکھے بچے ہیں ماشاءاللہ. 28 فروری جو ہے 4 سال کے بعد ایک تاریخ آتی ہے 29 فروری. ایسے خبیث بدباطن لوگ تھے، اس طرح پلاننگ سے انہوں نے کام کیا کہ 29 فروری کا دن منتخب کیا. اور ٹائم کون سا کامران صاحب؟ رات 3 بجے، رات 3 بجے. اور سارا میڈیا بلیک بند، سوشل میڈیا نہیں چل رہا، میڈیا پہ کچھ نہیں چل رہا، خاموشی. علماء جو ہے نا وہ فون کر کے دوسرے کو کہہ رہے تھے بھائی کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. ایسے ہوا نا، یاد ہے آپ کو غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انہوں نے پھانسی بھی چلا دی. غازی صاحب کو تو جانتے ہو نا، ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے گستاخ رسول کے سینے میں 27 گولیاں ماری تھی. یہ ایسے نہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جتنی آپ کے سینے میں آواز ہے نا، تو کچھ بچے نا ایسے ہاتھ اٹھا کے جھوم کے بول رہے ہیں، اور کچھ نا ڈھیلے ڈالے. اللہ کا ذکر ڈھیلا ڈالا کیوں کر رہے ہو یار؟ ایسے کرو کہ ساتھ والا بولے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، اپنے رب کے ذکر میں دیوانہ ہو گیا نا. ساتھ والا بولے دیوانہ ہو گیا، تو بولو بھائی میں دیوانہ ہو گیا، اپنے رب کے ذکر میں دیوانہ ہوا ہوں نا. تو 27 گولیاں آپ نے سینے میں ماری تھی گستاخ رسول کے. وہ کانا جو تھا نا، کانا دجال سلمان تاثیر، اس کے سینے میں آپ نے 27 گولیاں ماری تھی. لیکن جب انہوں نے پھانسی پر چڑھایا آدھی رات، تاریخ میں 29 فروری، اور کسی کو نہیں بتایا، پورا بلیک کر دیا، پورا میڈیا پابند، کچھ نہیں دکھایا جا رہا. مگر جب جنازہ ہوتا ہے پنڈی میں، جب باغ جناح میں جنازہ ہوتا ہے تو 60 لاکھ سے زیادہ مجمع موجود ہوتا ہے. جو ہے نا ہمارے، جن کو سمجھ آتی ہے وہ اس کو سمجھے. لبیک کا نعرہ نا 3 دفعہ لگاتے ہیں. کتنی دفعہ لگاتے ہیں؟ وہ یہ ہاتھ ہے نا ایسے اٹھاتے ہیں، ایسے اس طرح. یہ اس لیے اٹھاتے ہیں، پہلی دفعہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ہمارے تصور میں، ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، ہم سنی جب بھی یا رسول اللہ کہتا ہے نا، سنی جب بھی یا رسول اللہ کہتا ہے، چاہے نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ کہے، چاہے درود پاک پڑھتے ہوئے کامران صاحب،
درود پاک پڑھتے ہوئے سنی جب کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے سامنے موجود ہیں اور میں آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ یہ تصور میں یہی ہوتا ہے، سنی کے تصور میں یہی ہوتا ہے کہ حضور سنتے ہیں، حضور سنتے ہیں، حضور سامنے بھی سنتے ہیں، حضور مدینے میں بھی سنتے ہیں۔ او مولانا صاحب یہ تمہارے پیٹ کا درد ہوگا کہ کوئی ادھر سے سن سکتا ہے ادھر سے نہیں سن سکتا، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ یہاں سے بھی سن سکتے ہیں وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے ڈالے کرامات پیدا ہم مصطفیٰ جانے رحمت پیدا۔ جب وہ سنتے ہیں جب سنتے ہیں آپ مجھے آواز دیتے ہیں امام صاحب، سننے کے بعد میں کیا کرتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کو آواز دینا حضرت صاحب، تو حضرت صاحب کے بعد آپ کیا کرتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں۔ جب حضور سنتے ہیں تو پھر توجہ بھی فرماتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم کہتے ہیں ایک لمحے میں، اور دوسرے دم کا مطلب ہے جان۔ ایک دم کا مطلب ہے لمحہ، دوسرے دم کا مطلب ہے جان۔ پہلے دم کا مطلب ہے لمحہ اور دوسرے دم کا مطلب ہے جان، سمجھیے گا اس کو۔ جس طرف اٹھ گئی، کیا حضور کی نگاہ اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، دم لمحے میں، ایک لمحے میں حضور نگاہ فرما دیں تو اس سے پہلے صدیق اکبر بھی جھنڈا لے کے جا رہے ہیں خیبر میں، فاروق اعظم بھی لے کر جا رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ جھنڈا لے کر جا رہے ہیں، لیکن جب حضور نے نگاہ کرم مولا علی پہ ڈال دی ہے تو مولا علی جاتے ہیں اور خیبر اکھاڑ کر واپس آتے ہیں۔ یہ حضور کی نگاہ کرم کا فیض ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے ہم شمع بس بات ساری یہ ہے، جب نعرہ لگاتے ہیں نا ہم، اس میں آخر میں یا رسول اللہ آتا ہے، یعنی ہم حضور کو اپنے سامنے تصور کر کے پہلی دفعہ کہتے ہیں لبیک۔ لبیک کا مطلب ہے حاضر، لبیک کا کیا مطلب ہے؟ حاضر۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ لبیک کا لبیک لبیک 3 دفعہ ہم کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بھی حاضر، میں بھی آ گیا، میں بھی حاضر۔ دوسری دفعہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری اولاد بھی حاضر۔ تیسری دفعہ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان، میرا مال بھی حاضر، میری جان بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر۔ جب اس طرح لبیک کا نعرہ لگائیں گے تو پھر گل کچھ اور ہے، پھر مزہ اور آ جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ 3 دفعہ زندہ باد، اور تیسری دفعہ اور زور سے۔ اس میں آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں، پہلے نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تیسری دفعہ میں اور زور لگانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ 3 دفعہ نعرہ لگاتے ہیں نا۔ اب آپ کا واسطہ پڑ گیا ہے لبیک والے سے، اب تو سننا پڑے گا آپ کو۔ آپ نے میرے تار چھیڑ دیے، ہم تو آئے تھے آپ کی تربیت کرنے، آپ نے ہمارے تار چھیڑ دیے۔ حضور کا ذکر مطلب حضور کے ذکر سے ہے، چاہے نعت کی صورت میں ہو، چاہے نعروں کی صورت میں ہو، چاہے بیان کی صورت میں ہو، ذکر حبیب کا ہونا چاہیے۔
نہ علمہ وچ فسا ملا نہ لمبے پیڑے پا ملا بس یار دی گل سنا ملا بس یار دی گل سنا ملا۔ اور مولانا صاحب حضور کی بات کریں جیسے بھی کریں، نعت میں کریں یا نثر میں کریں، بس بات حضور کی ہونی چاہیے، بات حضور کی ہونی چاہیے۔ یہ جو تیسری دفعہ زندہ باد کہتے ہیں نا، یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت، تو کچھ کالے کلوٹے بد باطن کانے دجال مرزا غلام احمد قادیانی کی چاہنے والے، مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں لانڈی میں بھی کچھ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان کو نعرہ لگا رہے ہیں نا، آپ کے نعروں سے ہی وہ بھاگ جائیں گے، وہ آپ کے نعروں سے ہی بھاگ جائیں گے، یہ بولیں گے کہ مولا علی کے چاہنے والے آ گئے ہیں۔ ہاں یہ وہ بولیں گے کہ یہ مولا علی کے بھی اور سیدنا صدیق اکبر کے بھی چاہنے والے آ گئے ہیں۔ ختم نبوت پر حکومتی سطح پر سب سے پہلے جس نے پہرا دیا وہ خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ یہ جو نعرہ ہمیں بابا جی نے دیا ہے نا، یہ جو نعرہ بابا جی نے دیا ہے، یہ تو اصل تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتا ہے، لیکن بہانے یہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ یہ نعرہ ایسا دیا ہے، ان کی تو دھومڑ نکل گئی ہے، ان کی پوری 50 سالہ محنت پہ پانی پھر گیا ہے۔ میں نے بولا یہ بابا کہاں سے آیا؟ میں نے کہا بابا حضور کے نظر کرم سے پیدا ہوا ہے، اور بابے ختم نہیں ہیں، بابے اہل سنت کے بعد بہت ہیں، کبھی کسی بابوں کا نام الیاس قادری آتا ہے اور کبھی کسی کا نام خادم حسین رضوی آتا ہے۔ بابے بہت ہیں ہمارے پاس، کیونکہ نگاہ کرم حضور کی ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، صبح قیامت تک ایسے بابے آتے رہیں گے۔ اللہ اپنے دین کا کام ایسے شیروں سے لیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا کروڑ جنتیں، کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائیں، ان کو کروڑ کروڑ جنت میں درجات نصیب فرمائیں، اور جو انہوں نے خدمات کی ہم سب کو اس پہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ جو نعرہ ہے نا تاجدار ختم نبوت، دیکھو بات حضور کے ذکر کی کرنی تھی، وہ باتیں کدھر نکل گئی؟ بولو سبحان اللہ۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، میں رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ سنی دیکھو سنی کتنی شان والے ہیں، اپنے لیے بولو ذرا سبحان اللہ، کتنی شان والے ہیں سنی، کیسے ہے، کیوں ہے شان والے؟ توجہ کریں۔ وہ بولتے ہیں یار یہ نہ، یہ لوگ عجیب ہیں، وہ جو پہلے تو یہ ہوتا تھا، آپ کو پتہ نہیں ان کی کیا علامات بھی ختم ہو گئی، انہوں نے نعتیں بھی پڑھنا شروع کر دی، سب کچھ ہمارے کام شروع کر دیے، اب ان کی کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ بے شرمو جو تمہارے بڑوں نے لکھا ہے اس پہ کھڑے تو ہو جاؤ، یا پھر آ کے بولو کہ ہمارے بڑوں نے غلط لکھا ہے، پاگل وہ کہیں اور چلی جائے گی کہانی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں، 11ویں شریف ہو یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، 12ویں شریف ہو یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، 6ٹی شریف ہو یہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، شب برات ہو یہ پھر نعرہ رسالت لگاتے ہیں، شب معراج ہو یہ پھر نعرہ رسالت لگاتے ہیں، رمضان ہو یہ پھر نعرہ رسالت لگاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہو تو بھی حضور کی بات کرتے ہیں، یہ حضور ہی کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا پگلے تجھے پتہ نہیں ہے، ہم حضور کی بات کرتے ہیں اور ہمارے چاہنے والے اللہ کا نام لے کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جتنا ذکر ہماری محفلوں میں اللہ کا ہوتا ہے، اتنا ذکر کسی کے محفل میں اللہ کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا سنی ذکر مصطفیٰ سنتا ہے اور زبان پر ذکر اللہ جاری کرتا ہے۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا ہی ذکر ہے نا۔ یہ 40-50 بندہ ایک ساتھ کر رہا ہے، میں ایک دفعہ رسول اللہ کا نام لیتا ہوں ایک دفعہ ون ٹائم، اور آپ 50 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں تبھی ہمیں کرنٹ بھی مل رہا ہے، کیونکہ یہ کرنٹ اللہ دے رہا ہے، ہم سیدھا چل رہے ہیں۔ ہم نہ کل ریورس مارا تھا نہ پرسوں یو ٹرن لیا ہے، نہ ہمارے بڑوں نے یو ٹرن لیا، ہمارے بڑے بھی بول کے چلے گئے، کیا بول کے چلے گئے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے 150 سال پہلے بولا، کس کو دیکھ کر؟ خواجہ صاحب کو دیکھ کر بولا، مجدد الفسانی کو دیکھ کر بولا، حضور غوث اعظم کو دیکھ کر بولا، اور آج ہم یہ بول رہے ہیں کس کو دیکھ کر؟ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر بول رہے ہیں، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر بول رہے ہیں، مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کو دیکھ کر بول رہے ہیں، دیگر علماء اہل سنت کو دیکھ کر بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟
کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ میں مختصر سی بات کروں گا، وقت کافی ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ زندگی میں یہ وظیفہ بنا لو اپنا، یہ بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ زندگی میں اپنا وظیفہ بنا لو، جب حضور کا نام آئے تو آپ نے جھوم کے کہہ دینا ہے سبحان اللہ۔ یہ کائنات جن کے لیے بنائی گئی ہے، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اللہ نے بنائی ہے نا، حضور کے لیے بنائی ہے، تو ہم ان کے نام پر سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ ابھی نہیں سنا آپ نے امام کا کلام، بچے نے جو پڑھا، زمین و زمان تمہارے لیے، دل سے بولیں، زمین و زمان مکین و مکان زمین و چنا بنے دو جہاں، بنے دو جہاں۔ دہن میں، دہن منہ کو کہتے ہیں، یہ جو منہ ہے نا، دہن میں زبان بدن میں جان، ہم آئے یہاں، ہم یہاں کیوں آئے یا رسول اللہ؟ آپ کا نعرہ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اے بابا یہ عبدالرؤف کہے تو آپ بولے مولانا کیا بات کر رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے، جسے دنیا امام اہل سنت کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تو آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے، بولو سبحان اللہ، کر دیا ہے۔ اب مولانا محفل سجائے نہ سجائے، لوگ محفلیں کرے نہ کرے، اللہ نے تو اپنے حبیب کا ذکر پہلے ہی بلند کر دیا ہے۔ ہم جو ذکر کر رہے ہیں مولانا، ہم جو حضور کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ذکر کو بلند کرنے کے لیے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اپنا پتہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنا معاملہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بابا، کہ ہم یہاں حضور کا ذکر کریں گے کریں گے کریں گے، تو جب قبر میں مریں گے، جب جائیں گے لیٹے ہوئے ہوں گے، جب فرشتے آئیں گے، وہ دشمنوں کے پاس تو بڑے سخت طریقے سے آئیں گے، ہمارے پاس بھی سخت طریقے سے تو آئیں گے، لیکن جیسے جیسے پاس آئیں گے انہیں پتہ لگے گا یہ تو حبیب کا ذکر کرنے والا ہے، تو بڑی محبت سے پیش آئیں گے۔ یہ لالچ ہے، یہی لالچ ہے ہمیں کہ قبر میں کچھ بچت ہو جائے گی حضور کے ذکر کے صدقے، تو اس لیے حضور سے انواع محبت کرنی ہے، انواع، اندھوں کی طرح حضور سے محبت۔ جب حضور کا نام آئے تو دل میں احترام پیدا ہونا چاہیے، دل میں احترام، کوئی یوں کر کے احترام کرتا ہے، کوئی یوں کر کے احترام کرتا ہے، اور کوئی یوں کر کے احترام کرتا ہے۔ یہ ایسے جسٹ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، نام آیا یوں کر لیا، بعض لوگوں نے دیکھا وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ آپ یہ احترام کا رشتہ ہے، یہ ایک پورا ایک احترام ہے، اس کا تعلق دل سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کا نام ہے، جب آئے تو آپ یوں نہیں چوم رہے تو یوں رکھ لو، ترکی والے کو نہیں دیکھا وہ یوں کرتے ہیں، یوں زور سے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے، یہ ان کا احترام کا انداز ہے۔ اور ترکی والے جب ہمیں دیکھتے ہوں گے پاکستانیوں کو، بولتے ہوں گے یار یہ پاکستان ہندوستان کے مسلمان تو ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ آج سمجھ آیا پاکستان میں عشق زیادہ ہے، پاکستان میں محبت زیادہ ہے۔ اب تو میڈیا ہے نا، اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگ گیا دنیا میں کیا ہے۔ دنیا میں لوگ طرح طرح سے کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو حضور کی محبت ہے وہ کہیں دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اوپر والے تھوڑے کچے پکے ہیں، اگر یہ اوپر والے تھوڑے پکے ہو نا پٹن جی کے ہاتھ میں،
یہ پکے ہونا خدا کی قسم صرف پاکستان نہیں کراچی کی یہ عوام جا کر فلسطین کو آزاد کرا دے گی انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ نعرہ آپ نے فلسطین کی ویڈیوز دیکھی ہے نا، آپ نے چھوٹی چھوٹی بچیاں شہید کی گئیں، بچے شہید کیے گئے، ان کو تصور میں لا کر، حضور کو بھی تصور میں لا کر یہ حضور سے وعدہ کریں یا رسول اللہ ہمیں اجازت نہیں ہے، ہمارے لیے راستے صاف نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے لیے راستے صاف ہو گئے تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر مشرکین اور کفار کے خلاف جہاد میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک جزاک اللہ۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، آپ کے لیے ہم نے تو آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل امین سردار ملائکہ سید الملائکہ جبریل امین کو زمین پر بھیجا۔ آخری بات کر رہا ہوں، بات میری اول بھی کوئی نہیں ہوئی آخر بھی کوئی نہیں ہوئی، 2-4 باتیں ہوئیں، بس یہ آخری بات کر رہا ہوں۔ جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا جبریل جا کر میرے حبیب سے پوچھو، بولو سبحان اللہ۔ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، 5 منٹ کی تھوڑی سی توجہ، صرف 5 منٹ توجہ دے دیں، ہاں آپس میں گفتگو سے بچیں، صرف 5 منٹ دے دیں، 5 منٹ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کے پاس، جبریل جاؤ میرے حبیب کے پاس اور پوچھو کیف رفعت ذکرک، آپ جانتے ہو کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیا آپ جانتے ہو اتعلم کیف رفعت ذکرک، آپ جانتے ہو میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خادم بن کر، بولو سبحان اللہ۔ ہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر، وزیران فی السماء وزیران فی الارض، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں پر ہیں۔ 2 وزیر آسمانوں میں کون؟ جبریل اور میکائیل، اور 2 وزیر زمینوں میں کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے فرمایا جبریل میں نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اپنے معنی خود جانتا ہے۔ پھر اللہ نے دوبارہ جبریل امین کو بھیجا اور کہا جا کر میرے حبیب سے کہہ دو میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ ایسے بلند کیا اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ رب نے اپنے آپ اپنا نام قرآن میں دیا رب العالمین اور اپنے حبیب کا نام دیا رحمت للعالمین۔ فرمایا حبیب نماز میری ہوگی لیکن اس کے لیے اذان میں جب میرا ذکر ہوگا تو ذکر تیرا بھی ساتھ میں ہوگا۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ سے اللہ کا ذکر ہوگا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ سے رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ اور پھر فرمایا جب نماز میں الحمدللہ رب العالمین سے میرا ذکر ہوگا تو صراط الذین انعمت علیہم سے تیرا ذکر ہوگا۔ جب التحیات للہ سے میرا ذکر ہوگا تو السلام علیک ایھا النبی سے تیرا ذکر ہوگا۔ جب نماز شروع کی تھی تو سلام سبحانک اللہم سے تیرا ذکر ہوگا، لیکن جب نماز ختم ہوگی اللہم صلی علی محمد سے تیرا ذکر ہوگا۔ یہ تو نماز میں ہی 4 دفعہ ذکر آ گیا حضور کا، بولو سبحان اللہ۔ اور میں جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ آپ دنیا میں مفتی ڈھونڈ کر لائیں، دنیا میں کوئی مفتی ڈھونڈ لیں، اس کو کہیں کہ یار ایک شخص ہے 1 سال ہو گیا صبح و شام وہ زمین پہ سجدہ کر کے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا بس اتنا ہی کہہ رہا ہے، غیر مسلم ہے لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نعت رگڑ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ مجھے فتویٰ چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، بولو کوئی مفتی فتویٰ دے گا مسلمان ہونے کا؟ نہیں دے گا، وہ کہے گا اللہ کا نام لے رہا ہے اچھی بات ہے، مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان تبھی ہوگا جب وہ رسول اللہ کا نام لے۔
جب وہ رسول اللہ کا نام لے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سب کے ذوق کو سلامت رکھیں، اپنی زندگی کو پہچانیں۔ اعتکاف میں اللہ کے آپ مہمان ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں اپنے جلیل القدر نبیوں کو، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ فرماتا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، کیا؟ أَن طَاهِرَا، کہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرو، میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرو، پاک کرو اسے۔ کیوں؟ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، تو میرے گھر میں میرے مہمان اعتکاف کرنے والے آ رہے ہیں، تو تمہاری یہ شان ہے اعتکاف کرنے والوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو۔ نماز کے بعد دعا میں یہ مت سوچو کہ اللہ ہے، وہ سنتا ہے، آنکھیں بند کر کے تصور قائم کرو کہ اللہ سن رہا ہے، اس سے ایسے بات کرو۔ کبھی دل دکھتا ہے، وہ اسکول میں یا دوستوں میں یا ادھر ادھر آس پاس کہیں راستے میں گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، دل بہت دکھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم کوئی بہت قریبی ہوتا ہے نا، بہت قریبی، اس کے سینے سے لگ کے تھوڑی دیر روتے ہیں، تھوڑی دیر اپنا غم ٹھنڈا کرتے ہیں۔ وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ والد بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے، کرتے ہیں نا ہم ایسا، اس کے قریب جا کے اس کے سینے سے لگ کے اپنا درد سناتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے کبھی اللہ سے اپنا درد سنایا ہے، سنائیں آپ اللہ کو اپنا درد اپنے، اب دعا میں یاد کریں، دعا میں اللہ کو پکاریں، گڑ گڑا کر پکاریں، روئیں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات حضور نے ارشاد فرمائی، فرمایا دعا میں رونا اللہ کو پسند ہے، اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ نماز میں آپ نقل کرو گے نہیں چلے گی، نماز نقل نہیں چلے گی، روزے میں روزہ رکھو گے تو ہوگا، روزے کی نقل نہیں چلے گی، لیکن دعا میں رونے جیسی شکل نقلی بھی میں بنا لو گے نا، وہ بھی قبول ہے۔ نقلی شکل، رونا نہیں آ رہا، رونے جیسی شکل بنا کے الفاظ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، ہم ہچکی نکالنے کی کوشش، نکل نہیں رہی، کوشش کر رہے ہیں، یہ نقل بھی اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے تعلق جوڑ رہا ہے۔ اذا سألک عبادی فإنی قریب، اے حبیب جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں، یہ معتکفین پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہو تم رب کو پکارو، رب قریب ہے، رب سن رہا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا چیخ کر لگائیں تب بھی وہ سنتا ہے، دل میں اللہ اللہ جاری ہو تب بھی وہ سنتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔